اس کے سیاسی جو نظریات ہیں اس سے اختلاف ہونے کے باوجود فخر ہے کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی پہ کھڑی ہے، اور اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جب میں نے کچھ غلط کیا نہیں ہے میں معافی کیوں مانگوں۔ جو بھی جہاں پر بھی میں نے اپروچ کیا مجھے یہی کہا گیا کہ جی آپ فلاں سے جا کے ملیں اور مریم صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں جو صنم نے کہا ہوا ہے اس کے اوپر وہ معذرت کر لیں تو یہ سارا معاملہ بائنڈ اپ ہو سکتا ہے۔ مجھے تو حیرت اس وقت ہوئی جب ATC نے پہلے ان کا جوڈیشل ریمانڈ کیا اور سارے لوگوں کو 150 وکیلوں کی موجودگی میں جج صاحبہ نے فرمایا کہ جی ہم ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج رہے ہیں۔ جب ہم گھر چلے گئے تو رات کو ہمیں خبروں سے پتا چلا کہ ان کا فزیکل ریمانڈ دے دیا گیا، اور جب ہم نے پوچھا، ظاہر ہے میرے ڈائریکٹ جج صاحبہ سے یا کسی اور سے تو تعلقات نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی اوپر سے پریشر آیا تھا۔ اب اوپر سے پریشر کس کا تھا یہ میرے نالج میں نہیں ہے۔ میں ابھی تک ذاتی طور پہ نہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں زرداری صاحب یا بلاول بھٹو کو ریکویسٹ کروں گا تو وہ ضرور میری مدد کریں گے، لیکن میں ابھی تک اس کیس کو میرٹ بیسس پہ لڑنا چاہتا ہوں بغیر کسی سہارے کے۔ میری بیٹیاں اگرچہ میرا ان سے پولیٹیکل اختلاف ہے لیکن وہ میری جان ہے، میں کسی حالت میں بھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ان کی اپنی ہے، میں کیس کو میرٹ پہ لڑ رہا ہوں۔ میری بیٹیاں ویل ایجوکیٹڈ ہیں۔ میری بیٹی صنم نے پولیٹیکل سائنس میں MA کیا، ماسٹر کیا ہوا ہے، انگلش میں ماسٹر کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو پوچھا تھا اگر وہ چاہے تو میں جو میرے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ اگر معذرت نامہ لکھ دیں تو یہ سارے معاملے جو ہیں وائنڈ اپ ہو سکتا۔ فواد چودھری نے لکھا ہے یا جیسا باقی PTI کے لوگوں نے لکھا ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ اگر وہ پرامن پروٹیسٹ کے لیے یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ جی آؤ کور کمانڈر کے گھر چلیں، تو کور کمانڈر میرا حصہ ہے، میرے ملک کا حصہ ہے، اس کے گھر کے اگر ان کی جماعت یہ فیل کر رہی تھی کہ عمران خان کو وکٹمائز کرنے میں ان کا کور کمانڈر کے جو بڑے ہیں ان کا کوئی رول ہے، تو وہ ان کے گھر کے سامنے اگر پروٹیسٹ کرنا چاہ رہی تھی اور وہ پرامن ہوتا، اگر میری بیٹی کا کسی بھی بچے کا کسی توڑ پھوڑ یا کسی قسم کی ہنگامہ آرائی میں نام آ جائے گی تو میں ان کو سپورٹ بھی نہیں کروں گا۔ بیٹیاں کسی حالت میں نے اپنے ملک کے لیے وہ قرض بھی ادا کیا ہے جو پاکستان کی ریگولر آرمی نے بھی نہیں ادا کیا۔ میرا ایک شہید، میرے سارے شہید جو یہاں پر نون شہید ہیں نا، وہ تو یہاں پر ہیں، ان کے ورثہ ان کے بنے ہوئے یادگاروں پہ جا کے اپنا دل ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ میرا ایک شہید آج بھی جلندھر میں پڑا ہوا ہے جس کو 40 سال پہلے میری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا میرے ساتھ وعدہ تھا کہ وہ اس کو لاہور لے کے آئیں گے۔ ہم تو خود شہیدوں کے وارث ہیں، ہم کیوں کرتے ایسا کام، یا میری اولاد کیوں کرتی؟ اور کیونکہ میرا صنم سے اور فلک سے 1 سال سے اختلاف چل رہا تھا کہ وہ لوگوں کو ان کے پرسنل کریکٹرز کے حوالے سے کرٹیسائز کر رہی تھی، اور وہ اس کے جواب میں یہ کہتی تھیں کہ اگر مریم عمران خان کے بارے میں اس کے پرسنل کریکٹر کے بارے میں بات کرے گی تو ہم بھی کریں گے۔ تو میرے ظاہر ہے میں نون لیگ کی طرف سے میرے ایز اے ناظم اور ایز اے پولیٹیکل ورکر میرے نون لیگ اور جماعت اسلامی ساری جماعتوں سے بہت کلوز تعلقات ہیں۔ میں ان کی طرف سے مشترکہ ٹاؤن ناظم کا امیدوار بھی رہا ہوں، میرے بہت کلوز لنکس بھی ہیں نواز شریف فیملی سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی، اور میرے اسٹیبلشمنٹ میں بھی بہت ڈیپ روٹس ہیں۔ میرے جتنے بھی جہاں پر بھی میں نے اپروچ کیا مجھے یہی کہا گیا کہ جی آپ فلاں سے جا کے ملیں اور مریم صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں جو صنم نے کہا ہوا ہے اس کے اوپر وہ معذرت کر لیں تو یہ سارا معاملہ بائنڈ اپ ہو سکتا ہے۔ مجھے تو حیرت اس وقت ہوئی جب ATC نے پہلے ان کا جوڈیشل ریمانڈ کیا
اور سارے لوگوں کو 150 وکیلوں کی موجودگی میں جج صاحبہ نے فرمایا کہ جی ہم ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج رہے ہیں۔ جب ہم گھر چلے گئے تو رات کو ہمیں خبروں سے پتا چلا کہ ان کا فزیکل ریمانڈ دے دیا گیا، اور جب ہم نے پوچھا، ظاہر ہے میرے ڈائریکٹ جج صاحبہ سے یا کسی اور سے تو تعلقات نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی اوپر سے پریشر آیا تھا۔ اب اوپر سے پریشر کس کا تھا یہ میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے کہا ان کا یہ کہنا ہے کہ جی رفیق تارڑ کے تھرو کو کہا گیا، اور رفیق تارڑ جو 6 مہینے کی یا 1 سال پرانی میری بیٹیوں کی جو یوٹیوب سے وہ ویڈیوز اٹھا کے وہ چلا رہا ہے، اس کو کیا تکلیف ہے؟ اس کو یہ ڈیوٹی اسائن بائی دا مریم نواز شریف۔ میری بیٹیوں کو بار بار یہ پیغام، میری بیٹی کو بار بار یہ پیغام مختلف سورسز سے دیا جا رہا ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے 1992 والا جو واقعہ ہے جس میں میرے بھائی کا خون ہوا، وہ ہم نے پیپلز پارٹی کے COD کے بعد شاید اس کو میں نے تو اگنور کر دیا، میرے بچوں نے نہیں کیا، اور اسی طرح اب جو مریم نواز کر رہی ہیں، میرے بچوں کے دل میں ان کے لیے کوئی اچھی فیلنگز نہیں ہو رہی اور بری فیلنگز ہو رہی، اور اس وقت بھی ہمیں بلیک میل کیا جا رہا تھا اور آج بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اور وہ جو کچھ تبصرہ نگار ہیں، شاید انہوں نے یہ کوئی رائے دے دی ہے کہ جی صنم کو مریم کے خلاف الیکشن لڑنا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، شاید مریم اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہی ہے اور اس لیے وہ اس طرح کے وہ میں نے اسے کہا تھا، میں نے جب اس سے آج بات کی تو مجھے اس کے سیاسی جو نظریات ہیں اس سے اختلاف ہونے کے باوجود فخر ہے کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی پہ کھڑی ہے، اور اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جب میں نے کچھ غلط کیا نہیں ہے میں معافی کیوں مانگوں۔ بھائی میں نے آپ کو بتایا ہے، ایک تو میرے بچوں کی جو انیشل گرومنگ تھی وہ اس ماحول میں ہوئی جو نون لیگ سے نفرت کا ماحول، یہ وجہ بس، ٹھیک ہے جی۔ اور سیکنڈلی ان کے جو ہسبینڈس ہیں دونوں کے، وہ 15 سال پہلے ان کی شادیاں ہو گئی تھی، 16 سال پہلے۔ اب ان کے جو ڈیفینیٹلی وہ میرے زیر اثر نہیں ہیں، اب وہ اپنے خامدوں کے زیر اثر ہیں، اور ان کے خامد جو ہیں دونوں کے وہ PTI کے سپورٹر ہیں۔ خان صاحب سے میں خود بات بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں ان کو پسند نہیں کرتا ہوں اور میں منافقت نہیں کرتا۔ خان صاحب نے میری بیٹی کے ساتھ، میری بیوی کے ساتھ بات کی اور صنم کی بیٹی کے ساتھ بات کی، اور اس وقت میری بیٹی نے خان صاحب کو یہ پیغام بھجوایا کہ خان صاحب اب آپ نے نہیں گھبرانا، ہم قائم ہیں۔ تو اس کی بیٹی جو چھوٹی بیٹی ہے وہ خان صاحب کی گود میں تھی، اس نے کہا خان صاحب میری ماما نے یہ آپ کے لیے کہا۔ اس کے سیاسی جو نظریات ہیں اس سے اختلاف ہونے کے باوجود فخر ہے کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی پہ کھڑی ہے، اور اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جب میں نے کچھ غلط کیا نہیں ہے میں معافی کیوں مانگوں۔ جو بھی جہاں پر بھی میں نے اپروچ کیا مجھے یہی کہا گیا کہ جی آپ فلاں سے جا کے ملیں، اور مریم صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں جو صنم نے کہا ہوا ہے اس کے اوپر وہ معذرت کر لیں تو یہ سارا معاملہ بائنڈ اپ ہو سکتا ہے۔ مجھے تو حیرت اس وقت ہوئی جب ATC نے پہلے ان کا جوڈیشل ریمانڈ کیا اور سارے لوگوں کو 150 وکیلوں کی موجودگی میں جج صاحبہ نے فرمایا کہ جی ہم ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج رہے ہیں۔ جب ہم گھر چلے گئے تو رات کو ہمیں خبروں سے پتا چلا کہ ان کا فزیکل ریمانڈ دے دیا گیا، اور جب ہم نے پوچھا، ظاہر ہے میرے ڈائریکٹ جج صاحبہ سے یا کسی اور سے تو تعلقات نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی اوپر سے پریشر آیا تھا۔ اب اوپر سے پریشر کس کا تھا یہ میرے نالج میں نہیں ہے۔ میں ابھی تک ذاتی طور پہ نہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں زرداری صاحب یا بلاول بھٹو کو ریکویسٹ کروں گا تو وہ ضرور میری مدد کریں گے، لیکن میں ابھی تک اس کیس کو میرٹ بیسس پہ لڑنا چاہتا ہوں بغیر کسی سہارے کے۔ میری بیٹیاں اگرچہ میرا ان سے پولیٹیکل اختلاف ہے لیکن وہ میری جان ہے۔